بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روضہ صدیقی ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ہے پہلا خواب۔ اسلم صاحب ہاشمی کی کتاب پہلا خواب۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ خواب جن کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے نیک بندوں کو اسرار غیبی سے آگاہ کرتا ہے۔ ادھورے اور اشاراتی خواب انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ خواب کی ایک قسم حدیث نفس ہے، یعنی دلی خیالات کا انعکاس۔ حدیث نفس کی مثال یہ ہے کہ انسان دن بھر منہمک رہتا ہے، محروم الوصال ہے، اپنے محبوب کی یاد اور خیال میں غلطاں رہتا ہے، تو خواب میں اسے جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ اس کے دلی خیالات کا انعکاس ہوتا ہے۔ شاعری میں آمد اور آود کی بحث بہت پرانی ہے۔ آود کو ہم حدیث نفس، جبکہ آمد کو خواب حقیقی یعنی بشارت قرار دے سکتے ہیں۔ اسلم صاحب تدریس کے شعبے سے منسلک ہے۔ اس کا پہلا شعری مجموعہ پہلا خواب حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ خواب کی تشریح کرتے ہوئے جیسا کہ میں نے کہا، اسلم صاحب ہاشمی کے یہ اشعار ان کی تفسیر ہیں۔ پہلی نیند میں جو دیکھا تھا پہلا خواب، پھولوں اور کانٹوں میں تھا وہ الجھا خواب۔ سوچوں کی چلمنوں میں جو خوابوں کے عکس تھے، ویران وادیوں میں بھی باغوں کے عکس تھے۔ اسلم صاحب کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی شاعری حسرت و یاس سے بھری ہوئی نہیں ہے۔ اس میں شوخی بھی ہے، متانت بھی، جدت بھی ہے اور نازک خیالی بھی، اور جو اشعار سادہ ہیں ان میں زبان کا لطف قابل توجہ ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اپنے رب کی ثنا خوانی کرتے ہوئے صاحب ہاشمی کہتا ہے، چاند ستارے رنگ صدائیں خوشبو لہریں سیب، سب میں نمایاں ہے تیری خلاقی کی تنویر۔ اسلم صاحب ہاشمی نے اردو غزل کے کلاسیکی مزاج کی بھرپور نمائندگی کی ہے۔ روایات کے دائرے میں رہ کر عروس سخن کو سجایا ہے۔ اس کی غزلوں میں داخلیت کا حسن بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس کا مشاہدہ، اس کا تخیل حالات حاضرہ کی کیا تصویر پیش کرتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بغاوت سی رویوں میں عیاں ہوتی ہے، ایک بغاوت سی رویوں سے عیاں ہوتی ہے، زندگی تیغ سے تسخیر کہاں ہوتی ہے، جبر کی رت ہی مزاجوں کو بدل دیتی ہے، جبر کی رت ہی مزاجوں کو بدل دیتی ہے، حرب کی خوب ہی غلامی میں نہاں ہوتی ہے، رات کے کھوئے مسافر کو وہ شعلے کی لپک، رات کے کھوئے مسافر کو وہ شعلے کی لپک، دشت میں دور سے ہستی کا نشاں ہوتی ہے، دشت میں دور سے ہستی کا نشاں ہوتی ہے، اے زمیں زادو ذرا درد زمیں کے بانٹو، اے زمیں زادو ذرا درد زمیں کے بانٹو، اپنے ہر وار سے زخمی تو یہ ماں ہوتی ہے،
اے زمیں زادو ذرا درد زمیں کے بانٹو، اپنے ہر وار سے زخمی تو یہ ماں ہوتی ہے، اس زمانے کی فصیلوں میں دراڑیں نہ پڑیں، اس زمانے کی فصیلوں میں دراڑیں نہ پڑیں، ورنہ تاریخ بھی عبرت کا نشاں ہوتی ہے، ورنہ تاریخ بھی عبرت کا نشاں ہوتی ہے۔ کتنے جسموں کی تھکن تیرے خزانے میں ہے سوچ، کتنے جسموں کی تھکن تیرے خزانے میں ہے سوچ، زندگی کیسے بسر تیری میاں ہوتی ہے، کتنے جسموں کی تھکن تیرے خزانوں میں ہے سوچ، زندگی کیسے بسر تیری میاں ہوتی ہے۔ آخری شعر ہے، جب کسی دھوپ نگر پر کوئی چھا جائے صحاب، جب کوئی دھوپ نگر پر جب کسی دھوپ نگر پر کوئی چھا جائے صحاب، نرتکی چھاؤں کی ایک رقص کناں ہوتی ہے۔ ذرا جنگ خندق کا واقعہ ذہن میں لائیے اور دیکھیے یہ ہاشمی زادہ کیا کہتا ہے۔ سنو وہ گرد کہتی ہے، کوئی لشکر ہے راہوں میں، کوئی ان بستیوں کے گرد آ کر خندقیں کھودے۔ اسلم صحاب ہاشمی کا مشاہدہ بڑا عمیق ہے۔ تہذیبوں کے بننے اور بگڑنے کی وجہ ہمیشہ پانی رہا ہے۔ قدیم تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ قدیم تہذیبوں کے جو آثار ملے ہیں ان کے نزدیک کبھی دریا بہا کرتے تھے، اور جب دریاؤں نے رخ بدلا تو تہذیبیں تباہ ہو گئیں۔ وادی سندھ کی تہذیب بھی جو تباہ ہوئی اس میں بھی پانی کا عمل دخل تھا۔ دریاؤں کے بہاؤ پہ بہتی ہے زندگی، دریا کے رخ بدلنے پہ ویراں ہوا نگر۔ وطن عزیز دہشت گردی کا شکار ہے۔ اس صورتحال سے نبرد ازماں ہونے کے لیے اسلم صحاب ہاشمی نے تجویز دی ہے کہ اب فاختہ کوئی ہوا میں کہیں اچھال، دنیا میں سانحوں کا بچھایا گیا ہے جال، ہم ایک خدا، ایک رسول، ایک مذہب اور ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، پھر بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ رب کے برگزیدہ بندے اس خلیج کو پاٹنے کے لیے مختلف ادوار میں آتے رہے ہیں۔ آج بھی ایسے بندوں کی ضرورت ہے۔ اسلم صحاب ہاشمی کی داخلیت سے خارج ہونے والی ایک چیخ آپ بھی سنیے، یہ گونج بڑی ہی مضبوط ہے۔ قبیلہ ایک ہے اپنا مگر قبلہ جدا سب کا، کوئی درویش آ نکلے ہماری اس اجودن میں۔ اسلم صحاب ہاشمی کی شاعری کا جتنا عمیق جائزہ لیا جائے اس کے شاعری کے نئے پرت سامنے آتے ہیں۔ رنگ بھر دے اے مصور جو تجھے اچھا لگے، چو چرا کرنا بھلا ممکن ہے ایک تصویر کا۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔